جو بھی ہوا اس دن وہ تاریخ کا ایک سیاہ دن. ہمارا آج بھی سٹانس یہ ہے کہ وہ ہم نہیں ہیں. وہ ہم نہیں ہیں. ہاں. کوئی عمران خان نے ساری عمر پرامن جدوجہد کا کہا ہے. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے, اور انہوں نے کہا تھا میرے سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے. آپ نے ان 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے آج 9 مئی 2023 سے 9 مئی 2025 تک انصاف کے حصول کے لیے کیا کیا؟ میرا گھر توڑ دیا, ریڈ ہوئی, سارا کچھ ہو گیا. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایف آئی آر پتہ لگے کس ایف آئی آر میں نامینیٹڈ ہو. صاحب نے کہا تھا ہم سوچیں گے نہیں, ہم ریٹیلیٹ کریں گے. دنیا کے سامنے تو پرائم منسٹر نے مقدمہ لڑنا ہے نا. یہ جو 9 مئی ہے یہ ایک ایسا دن بن چکا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اب باتیں بھی پری 9 مئی اور پوسٹ 9 مئی کے حساب سے ہوتی ہیں. یہ ٹائم لائن بن چکی ہے پاکستان کی سیاست میں. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں, کیا ڈفرنس فیل کیا اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے 9 مئی 2023 کے بعد؟ 9 مئی ایک بڑا عجیب سا دن ہے. لوگ دیکھتے ہیں جی کہ شام کو جو انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے یا پروٹیسٹ ہوئے یا پیسفل نہیں رہے, ادھر سے دیکھتے ہیں, مگر ہم اس کو دیکھتے ہیں صبح. یہ خان صاحب جاتے ہیں اور ایک اس ملک کا پرائم منسٹر, سابقہ پرائم منسٹر, اس ملک کا ہیرو, پچھلے 4 دہائیوں سے اس ملک پہ عوام پہ کے دلوں پہ راج کرنے والا انسان, نو ڈاؤٹ, پاکستان کا فخر, شوکت خانم کا فاؤنڈر, نمل کا فاؤنڈر, اور پاکستان کے لیے باعث افتخار جو ایک ہی ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا اس کو وہ لے کے آنے والا, وہ شخص جس کی ساری زندگی پاکستان کا نام روشن کرنے پہ لگی, اس کو کالر سے گھسیٹا جاتا ہے اور پھر اس کا ایک رد عمل آتا ہے. اور یہ کیونکہ کچھ چیزیں سائملٹینیسلی ہو جاتی ہیں, اور جو بھی ہوا اس دن وہ تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, ہر لحاظ سے ٹھیک بات, ایگریڈ. کہ صبح سے لے کے شام تک کے جو واقعات ہیں وہ سارے سیاہ. اب پیسفل پروٹیسٹ ہونا چاہیے, کیا ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہماری انوالومنٹ نہیں تھی. میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ شاید اس وقت کی جو لولی لنگڑی اور یہ مانگے تانگے کی ایک 17 جماعتوں کا چوچوں کا مربع تھا, مجھے تو لگتا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور انہوں نے کرایا. ورنہ دیکھیں جو وزیر داخلہ بیٹھے ہوئے تھے رانا ثناء اللہ صاحب, ان کو اسی وقت ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ریزائن دینا چاہیے تھا. جو سی ایم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ تو دنیا میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں, تو جو بھی پروٹیسٹرز ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنی ذمہ حکومت داری وقت پوری نہیں کی پوری. دیکھیں جب آپ موب ہوتا ہے نا اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. پروٹیسٹرز میں انتشاری بھی کوئی گھس گئے ہوں گے, بالکل ٹھیک, تو نہیں پتا کون ہے, ٹھیک ہے, کوئی پلانٹڈ ہوں گے, مختلف فوٹیج آتی شروع میں آپ کا سٹانس بھی یہی تھا. ہمارا آج بھی سٹانس یہ ہے کہ وہ ہم نہیں ہیں, وہ ہم نہیں ہیں. کوئی عمران خان نے ساری عمر پرامن جدوجہد کا کہا ہے, اور وہ جو بھی اس معاملے میں انوالو ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں. تاریخ اپنے وطن میں چیزیں نہیں رکھتی, تاریخ سب کچھ اگل دیتی ہے. تاریخ ثابت کر دے گی اور تاریخ میں یہ چیزیں نکل آئیں گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حق اور سچ کی فتح ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ کس کا پلان تھا, کس نے کیا, کیوں کیا. آپ کو کیا لگتا ہے ان 2 ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹوٹل 9 مئی تو ہمارے پاکستان تحریک انصاف پہ ڈرون حملہ تھا. ٹھیک ہے, میں تو یہی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, جس طرح آج انڈیا ڈرون اڑا رہا ہے, یہ تو پاکستان تحریک انصاف پہ ایک حملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اس کی وجہ سے پاک فوج کی جو چیزوں پہ حملہ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کا فخر ہے. بالکل, اگر ان پہ ہوا ہے تو پروب ہونا چاہیے تھا. اور خان صاحب نے اس ٹائم کہا بھی صحیح, خان صاحب کا تو پہلے دن سے موقف یہ ہے. بالکل, انہوں نے یہاں تک یہ بھی کہا کہ فوج میرے سے زیادہ ضروری ہے ملک کے لیے. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے, اور انہوں نے کہا تھا میرے سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے. بالکل, بٹ فوج محاذ جنگ پہ جب لڑی ہوتی ہے تو لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے قوم کو, نیشن کو. بالکل ٹھیک. اور اس وقت جو حالات ہیں, بالکل ٹھیک, بالکل آج 9 مئی ہے, مگر پچھلے 2 دن سے جو فسائیت برپا ہوئی ہوئی ہے, 9 مئی کی بجائے یہ آگے مطالعہ پاکستان میں 7 مئی 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھی لکھی جائے گی, 8 مئی بھی لکھا جائے گا, آج 9 مئی ہے. تو یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے ملک میں ملی یکجہتی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیڈر وہ ہو جس کے پیچھے عوام اعتماد کرتی ہو اور کھڑی ہو.
بھائی تو وہ جان تو مجھے عمران خان ہی ہے. بھائی جان میرا آپ سے ایک کوشچن ہے اسی میں کہ آپ نے بات کی نا کہ لیڈر لیڈ کرتا ہے. میں نے بہت سارے تحریک انصاف کے ایم پی اے صاحبان سے بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی تھا نا وہ پبلک ڈریون سینٹیمنٹ تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ موب وہاں چارج کر ہے تو اس وقت موب کو اپوز کرنا بہت مشکل تھا. میرے پاس شیخ صاحب آئے, شیخ امتیاز صاحب, انہوں نے بھی یہ بات بولی. تو میں نے ان کو بھی یہ سوال پوچھا کہ کیا لیڈرشپ کا وہاں رول نہیں تھا کہ وہ موب کے سامنے اپنا بیانیہ رکھتے, میں نے آپ کو ایک چیز اس کہی, موومنٹ کو اپوز موب کرتے. موب کبھی کنٹرول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ صحیح یاد ہے, رکھیے گا. بالکل ٹھیک ہے, وہ میرا کوئی اتفاق ہے. آرمی نہیں ہے, کوئی نیوی نہیں ہے, کوئی جس نے ایئر آرڈر فورس پہ نہیں چلنا ہے یا ہے انسٹرکشن کہ پہ جو چلنا جس نے کہہ ہاں. دیا اباؤٹ ٹرن تو وہاں جہاں بھی کھڑے رک وہاں سے جائیں گے, اباؤٹ ٹرن ہو ٹھیک گیا. ہو گیا, صحیح, وہ عام جنرل پبلک تھی, بالکل ٹھیک. ایک جنرل پبلک کے سینٹیمنٹ سے. ہاں اس کے اندر ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ایک ایک فوٹیج نکالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس نے آگ لگائی, کس نے تباہی پھیری, بالکل ٹھیک, یہ کون شرپسند تھے. بالکل ٹھیک. وہ اس قوم کے بھی مجرم ہیں, ہمارے بھی مجرم ہیں. آج 2 سال ہو گئے جو انہوں نے کیا ہے اس کو بھگتا تو سارا پاکستان تحریک انصاف نے ہے, 100%, اوپر سے لے کے نیچے تک ساری لیڈرشپ نے بھگتا ہے, ایسے ہی, سارے ورکر نے بھگتا ہے, ایسے ہی, کارکنان نے بھگتا ہے, اور تباہی پھیر دی ہے لوگوں کے گھروں کو جس سے توڑا گیا. یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اس کے بینیفیشری صرف نون لیگ ہے. آپ نے 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے آج 9 مئی 2023 سے 9 مئی 2025 تک انصاف کے حصول کے لیے کیا کیا, کیا نہیں کیا, کیا مطلب میں چاہتا ہوں لوگوں کو پتا چلے بیسیکلی. اب آپ کو میں ایک ایگزامپل اپنی دے دیتا ہوں. ہاں جی, میرا گھر توڑ دیا, ریڈ ہوئی, سارا کچھ ہو گیا. بالکل. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایف آئی آر پتہ لگے کس ایف آئی آر میں نامینیٹڈ ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے. اچھا, ہم ایف آئی آر 14 ایف آئی آر ہوئی تھی نکلواتے رہے, وہ 14 کی 14 ایف آئی آر میں کوئی نام ہی نہیں تھا میرا. اچھا, پھر کسی دوست کو کہا یار پتہ تو کرو کس نے ڈالا ہوا ہے. ہر بندہ کہ یار پتہ ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کا ملے اٹھا لو, جو پی ٹی آئی کا ملے اٹھا لو. بھائی یہ تو نہیں ہوتا نا. اچھا, آج آ کے میں نے ایپلیکیشن دے دی میری مسز نے ہائی کورٹ میں کہ سارا کچھ تو تباہ کر دیا, بیوی بچے بھی رول گئے تھے, کہیں اور رہ رہے تھے. میری مسز نے ایپلیکیشن دی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے گھر پہ کیوں بار بار ریڈ کرتے ہیں, کیوں, اور جو ہمارا گھر توڑا گیا تو کون سا الزام ہے میرے ہسبینڈ پہ, کون سی ایف آئی آر ہے. اس کا جواب خیر ہائی کورٹ میں نہیں جمع کرائے گا, پھر مجھے خود کرنی پڑی. میں نے کی 26 دسمبر 2023, اس وقوع کے 6 مہینے بعد پولیس رپورٹ دیتی جی ہمیں یہ 5 کیسز میں مطلوب ہے. 26 کو انہوں نے ہائی کورٹ میں دی, 27 کو میں نے بیل کرا لی. ہم تو اتنے لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. ہاں وہ لیتا بات ہے بیل بیفور ریسٹ کا کہ ہم ذرا روپوش ہی رہے, وہ کرائی اور چلے گئے تاکہ الیکشن لڑ سکیں. مگر اس کے بعد کروائی میں نے اس دن 14 کے 14 کیسز میں جو لاہور میں درج ہوئے تھے. ان نے 5 بتائے. اچھا, جب گئے تو ATC میں ان نے کہا جی ہمیں تو مطلوب ہی نہیں باقیوں میں. ہم نے غلطی سے اٹھا لی, اس کے بعد اسی میں نامینیٹ کر دیا. یہ بھی سپریم کورٹ سے جو میری بیل ہوئی ہے اسی تماشے میں ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, آپ سارا کیس سامنے آ گیا. خیر اینی ہاؤ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. بالکل ٹھیک. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اور ارباب اختیار کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اس ملک سے بڑے نہیں ہیں, نہ ہم اس ملک سے بڑے ہیں, نہ آپ کوئی بھی نہیں, اور نہ ہماری انا. اس ملک کے اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو اس ملک کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ جو اقوام عالم میں عالم اسلام کا مقدمہ لڑ سکے, وہ بندہ جو اقوام عالم میں پاکستان کا مقدمہ لڑ سکے. 2 درخت گرائے تھے 2019 میں, بالکل ٹھیک. ہم نے 2 طیارے گرا دیے تھے اس کے جواب میں. بالکل ایسے ہی. صاحب نے کہا تھا ہم سوچیں گے نہیں, کوئی شک, ہم ریٹیلیٹ کریں گے. بالکل ٹھیک. دیکھیں لیڈرشپ ہوتی ہے, ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے. آپ اٹامک پاور ہے, یہ منہ اٹھا کے آئی جا رہے ہیں, ان کو ڈیٹرنس ہی نہیں رہی. لیکن حافظ صاحب وہ تو اس ٹائم آپ گورنمنٹ میں تھے, اب آپ گورنمنٹ میں نہیں, اب آپ اس کیپیسٹی میں اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے نا, یہ تو ریئلٹی ہے. مطلب ہم تو نہیں دے سکتے, مگر جو حکومت میں ہے, بے شک چاچا ہے, بے شک بھتیجی ہے, بے شک جس کے منہ پہ ڈبو بندھا ہوا ہے وہ ہے. مجھے بتائیں کہ ایک لفظ بھی مودی کا بولا ہے انہوں نے, ایک لفظ بھی انڈیا کے خلاف بولا ہے؟ جب آپ کے ذاتی تجارتی انٹرسٹ, آپ کے مالی انٹرسٹ سجن جندال کے ساتھ منسلک ہوں, ٹھیک, تو آپ نے تو انڈیا کا سوچ رہے نا کہ ادھر ہماری فیکٹری ہے, اس کا ہماری پارٹنرشپ ہے, وہ نہ ڈوب جائے.
آپ نے ملک کا تو نہیں سوچنا. اچھا حافظ صاحب اس میں بھی یہ آ جاتا ہے نا کہ کتنا کوئی رول ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کا. لیٹس بی ویری آنیسٹ, پاکستان میں آپ کے ٹینور میں تو جب پلوامہ میں وہ کیا نام ہے, ہاں پلوامہ میں حملہ ہوا تھا تو کس نے اسٹیٹسمین کیا رول پلے کیا تھا, کس نے فرنٹ سے لیڈ خان نے کیا تھا ڈیفینیٹلی. بٹ دین اگین جو آپریشن کیری آؤٹ کرنا ہے وہ تو آرمڈ فورسز نے کرنا. آرم فورسز کرتی ہیں, مگر آرم فورسز کو لیڈ تو لیڈر کرتا ہے نا, پرائم منسٹر کرتا ہے نا. ایڈمنسٹریشن کون لیڈ کر رہا ہے؟ آرمی چیف کرے گا. آرمی چیف کسی کی انسٹرکشن پہ کرے گا؟ اپنے مرضی سے کرے گا. چلیں وہ دیکھیں, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک تو کچھ سیٹل رول ہیں اور ایک کچھ نارمز بنے ہوئے پاکستان کے, وہ آپ تو اس پہ بات کر رہے ہیں نا. میں تو بات کر رہا ہوں کہ جب نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو چیئر کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر کرے گا. برائے نام تو پرائم منسٹر ہی کرتا ہے نا. کرے گا بالکل. دنیا کے سامنے تو پرائم منسٹر نے مقدمہ لڑنا ہے نا. یس یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی خواجہ رنگ باز کہہ دے گا کہ ہاں جی ہم نے روگ ایلیمنٹس پالے ہوئے تھے 30 سال ہم نے گند کیا ہے. یعنی یہ شرمندگی ہے. یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے منسٹرز ہیں ان کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے. یہ ہونا چاہیے, یہ ملک کے لیے شرمندگی ہے. واٹ ٹو سے واٹ ناٹ ٹو سے کی بیسک سینس ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں نا, آپ کے پاس ایک شاہ محمود قریشی کی طرح کا منجا ہوا وزیر خارجہ تھا, بہت اچھا. اب آپ کہیں اسحاق ڈار یا آپ کہیں خواجہ آصف یا طاہر, یار آپ خود دیکھیں نا کتنے گنگو تیلی دے کتنے راجا, انہاں کی تسی انہاں نال کر رہے ہیں.